موٹر چلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. آج میں مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر روشنی ڈالوں گا اور اس کے علاوہ ماضی میں یہودی مذہب کے پیروکاروں نے یا یہودیوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے یا جو بین الاقوامی طور پر جو معاہدے کیے گئے یا اقوام متحدہ کے چارٹر اس کے مطابق جو معاہدے کیے گئے یا اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر جو کچھ ہوا اور اس کی جو وائلیشن انڈیا کر رہا ہے اور پورا کفر جو ہے اس وقت متحد ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کروں. مشرق وسطیٰ ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر اسرائیل کا وجود ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کو آباد کس نے کیا اور اس کو اسلحہ اور پوری قوت کس نے فراہم کی؟ اسرائیل جو ہے اسے تسلیم کر لیا گیا 1967 سے پہلے. جو کچھ موجود تھا یعنی فلسطین کا علاقہ جہاں پر بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جہاں پہ جس کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور پھر قبلہ بدل گیا تھا. تو وہ قبلہ اول اس وقت یہودی جو غاصبین ہیں، جن کو غاصب کہا جاتا ہے، ان کا قبضہ ہے. مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو وہاں نماز جمعہ تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، دریا کے اندر ایک جانور بھی کود جائے تو یہ فوراً واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. اگر مسلمانوں سے غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جڑانوالا کا واقعہ پاکستان میں جو ہوا یقیناً افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس پر تو بڑا واویلا کیا گیا امریکہ کے اندر. اب نہتے فلسطینی جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہماری جگہ چھوڑ دی جائے، اور اس دنیا کے اندر جو شخص یا جو اقوام جنہوں نے اپنا حق مانگا، جنہوں نے اپنے حق کے لیے جد و جہد کی، مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جگہ چھوڑ دیں، ہماری جگہ جو ہے وہ ہمیں عطا کی جائے، ہمیں دی جائے.
کتنے عرصہ ہو گیا ان کو جنگ لڑتے ہوئے، آج تک کسی کی توجہ نہیں گئی۔ یہ امریکہ جس نے اپنے پالتو کتے اسرائیل کو پالا پوسا، ساری ٹیکنالوجی، اور اب بھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا اگر آپ بیان دیکھ لیں، 2-3 دن سے تقریباً ان کا بیان چل رہا ہے، اور میں نے بھی ایک مرتبہ جیو نیوز پہ دیکھا ہے، سنا ہے، اسے محسوس کیا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تمام قسم کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے اور ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ عطا کیا ہے، ایک موقع دیا ہے مسلمانوں کو، حماس جو بھی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے فلسطینیوں کی سپورٹ کرنی چاہیے، فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے اللہ، مسلمان کہاں گئے خالد بن ولید جیسے لوگ، کہاں گئے عمر بن خطاب جیسے لوگ، کہاں گئے امیر حمزہ جیسے لوگ، جن کو دیکھ کر پورا کفر لرزتا تھا، پورے کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آج ہم بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم مسلمان آپس میں متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے کیوں ہیں؟ یہ فساد برپا کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کی ہے۔ ہم نے تو اپنے نصاب سے جہاد کی آیتیں بھی نکال دی تھی کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو آج فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کا بچہ مسلمانوں کو پکار رہا ہے، کہیں پہ ان کے لخت جگروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے ان کے سامنے، ان کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان پر پیلٹ گن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا یہ اقوام عالم کو نظر نہیں آتا؟ اور وہ اقوام متحدہ جس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے حقوق کے ضامن ہیں، آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وائلیشن انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پتہ نہیں کس شہر کا واقعہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ تھا بہت پرانا، دارالعلوم اسے کہا جاتا ہے، اسے منہدم کر دیا گیا، اسلامی کتب کو جلا دیا گیا، اور القدس شریف جو کہ فلسطین کے اندر موجود ہے، مسجد الاقصی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو نماز کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی پوجا پاٹ جو اپنی عبادت کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو یہ حقوق حاصل کیوں نہیں ہے؟ جب اسرائیل کو ایک ریاست بنایا گیا، جب اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا امریکہ کی طرف سے، تو امریکہ یہ جو بڑا ٹھیکیدار بنتا ہے انسانی حقوق کا، یہ جو 5 بڑے بڑے چیمپئن ہیں، یہ اپنا امریکہ اور برطانیہ اور جناب اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ بڑی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ بنتا ہے یا کسی اور ملک کے اندر مسئلہ بنتا ہے تو بڑا بولتے ہیں، بڑا پاویلا کرتے ہیں۔ اب ان کو کشمیر اور فلسطین نظر نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ تم نے میرے نام لیواؤں کو، میرے بندوں کو جو میری عبادت کرنے والے تھے، جو مجھے یاد کرنے والے تھے، تم نے میرا نام بھی نہیں لینے دیا، ظالموں۔ پاکستان کو ہر بار قربانی کا بکرا بنا کے، پاکستان کو استعمال کر کے اور نام نہاد لوگوں کے خلاف جنگ لڑوا کے آج ہمیں ٹینشن دی جا رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم دہشت گرد ہو۔ بھائی تم جو اتنا برا حال کر رہے ہو عیسائیوں کا، دلتوں کا، اور جو اپنا سکھوں کا، حال ہی میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ امرت پال سنگھ کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟ ابھی
وہ اپنا کینیڈا کے اندر جو سکھوں کا ایک رہنما کو قتل کیا، وہ کس نے کیا تھا؟ وہ را ہے، اسرائیل کی ایجنسی ہے. ابھی بھی یہ لوگ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا، امریکہ اور اسرائیل، یہ تینوں ایک ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کہ کافر ایک ہیں، سارے کے سارے کافر ایک ہیں. اور فلسطین کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے. وہاں پر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. وہاں پر 1000، میری انفارمیشن کے مطابق رات کی خبر میں نے سنا تھا کہ 1000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور 5000 کے قریب زخمی ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بلکہ ہمیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت کٹھن مرحلہ آ چکا ہے مسلمانوں کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ان یہودیوں نے پنگا لیا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی ریاست قائم کی، مدینہ کے اندر بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ تینوں قبیلے آباد تھے مدینہ منورہ کی سرزمین کے اندر. یہ تینوں موجود تھے، لیکن انہوں نے غداری کی، کفار کے ساتھ مل کر، قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو انہوں نے نقصان دیا، مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، اور پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا. انشاءاللہ یہودی ذلیل ہوں گے. پہلے تو میں کہتا تھا کہ دہلی سے لے کر کشمیر ہمارا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جب ہندوستان پورا فتح کر کے پورے ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرائیں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل جس کو امریکہ نے آباد کیا، یہ اس کا پالتو کتا جو ہے، یہ انشاءاللہ کتے کی موت مرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غزوہ ہند ہوگا، اور وہ انشاءاللہ وقت بھی قریب آ رہا ہے. ہمیں فلسطین کی حمایت کرنی چاہیے ہر سطح پہ. ہمارے جیسے لوگ چلے جا تو نہیں سکتے جہاد کے لیے، لیکن میں تو دعا کرتا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اپنا جو میرا نالج ہے، جو علم ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتا رہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کو فتح نصیب فرمائے، اور ایسی فتح جو مسلمانوں کے لیے اچھی ہو، جو مسلمانوں کے لیے مسرت کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.